ایک گنہگار باپ کی قبر سے اللہ نے عذاب کو اٹھا لیا۔ ایک باپ جس نے دنیا کے اندر رہ کر بہت سارے گناہ کیے، آخرکار ایک دن ایسا وقت آیا وہ انتقال کر گیا۔ گنہگار تو تھا ہی، لیکن مرنے سے پہلے اپنی اہلیہ محترمہ کو یہ وصیت کر گیا کہ اے میری بیوی صاحبہ، آپ کے پیٹ میں جو میرا بچہ پل رہا ہے، جب وہ دنیا کے اندر آئے تو اس کو حافظ قرآن یا عالم دین بنا دینا۔ انتقال کے بعد لوگوں نے اس کو گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس قبرستان سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ فلاں قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ ابھی چند دن گزرے تھے، دھیرے دھیرے وہ وقت قریب آ گیا کہ اس کے گھر پر اس کے بیٹے کی ولادت ہوئی، اور جب وہ بچہ بولنے کے لائق ہوا تو ماں کو بیٹے کے باپ کی وصیت یاد آئی۔ بیوی نے شوہر کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے بچے کو مسجد کے مولوی صاحب کے پاس حصول علم کے لیے بھیج دیا۔ امام صاحب نے بچے سے کہا کہ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بچہ ابھی صحیح سے بول بھی نہیں پا رہا تھا، لیکن مولوی صاحب کے کہنے پر اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بچہ اپنی ننھی زبان سے بار بار اللہ کو رحمان الرحیم کہہ کر پکار رہا تھا، بار بار پڑھ رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اچانک انہی بزرگ کا اسی قبرستان سے دوبارہ گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ قبر جس پر چند دن پہلے اللہ کا عذاب ہو رہا تھا، اب وہ قبر جنتی باغوں میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ وہ بزرگ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، عرض کی مولا کہ اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کی قبر پر عذاب ہو رہا تھا اس لیے کہ یہ گنہگار تھا، لیکن اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے جو مجھے بار بار رحمان الرحیم کہہ کر پکار رہا ہے، اور میری رحمت کو یہ گوارا نہیں جس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکارے اور میں اس کی قبر پر عذاب کروں۔ تو مسلمانوں، آپ نے دیکھا کہ بچے کو حصول علم یہ باپ کے لیے کتنے فائدہ مند ثابت ہوا۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن، عالم دین بنائے۔ یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔